ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں وزیر اعظم صاحب نے جو پاناما لیکس کے حوالے سے آج تقریر کی اس کے اوپر بات کروں اور اپنے مہمانوں سے رائے لوں، ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کرتے ہوئے ان کی تقریر پہ آتا ہوں کہ آف شور کمپنی جو ہے اس پہ بہت ساری باتیں آپ کو آ رہی ہوں گی، ٹیکنیکل باتیں آ رہی ہوں گی۔ میں یہاں موٹی موٹی بات ایک کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک موٹی بات کہ آف شور کمپنی لیگل ہے اللیگل ہے، دنیا میں کہاں ہے نہیں ہے، اس کے اوپر تو ہم بعد میں جاتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ اس آف شور کمپنی میں وہ جاتا ہے یا وہ کھولتا ہے یا وہ اس کا مالک ہوتا ہے جو ٹیکس چوری کرنا چاہتا ہے، ٹیکس بچانا چاہتا ہے، ٹیکس نہیں دینا چاہتا، کلیئر ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو اپنی آمدنی کا سورس نہیں بتانا چاہتا ہے، یہ ہے۔ اب رہی بات کہ آج وزیر اعظم پاکستان، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو پاناما لیکس ہوا اس کے اوپر 12 اہم ملکوں کے سربراہ، ان کے رشتہ داروں کے اوپر جو ایلیگیشن سامنے آئی ہیں، اس کے اوپر دنیا کے بڑے بڑے اخبارات نے ان ایلیگیشنز کو اسٹیبلش کیا، چھاپا اور پیش کیا ہے۔ اصل یہ میری آپ کی کسی اور کی کہنے کی بات نہیں ہے، ہم تو ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں۔ ان اخبارات میں یہ چیز آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر مختلف ملکوں میں جوڈیشل تحقیقاتی کمیٹی بنی ہے، تحقیقاتی انویسٹیگیٹو۔ اور آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے تو عوام کے مطالبے پر یہ نہیں کہا کہ مجھے تو آپ عوام نے الیکٹ کیا ہے، چند ہزار عوام کھڑے ہوئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے جو وزیر اعظم پر کہا کہ یہ الزام آیا ہے کہ وہ پاناما لیکس میں اس کا نام ہے۔ صرف اس الزام پر اس نے کمیشن نہیں بنایا، اس نے انکوائری کمیٹی نہیں بنائی، اس نے تقریر نہیں کی، اس نے اپنی رودات نہیں سنائی، اس نے اپنی کہانی نہیں سنائی، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ہمارے ملک میں بھی، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کچھ دیر پہلے تقریر کی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر، جس نے بھی انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ تقریر کریں اور اس قسم کی تقریر کریں، انہوں نے میاں صاحب کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر دیے، بہت سے کوئسچنز کو پیدا کر دیا۔ اب اس تقریر کو اٹھا کر کئی متضاد چیزیں سامنے آ جائیں گی، جیسے 50 کروڑ کا ذکر ہے کہ 50 کروڑ اس وقت آپ کو نقصان ہوا تو اس وقت آپ کے پاس کیا اربوں روپے تھے کہ 50 کروڑ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا؟ نقصان ہونے کے باوجود آپ نے اپنی کاروبار کو بہت اوپر لے گئے، سوال ہے۔ اور اس وقت آپ نے 1989 میں کتنا ٹیکس دیا جب 50 کروڑ کا آپ کو نقصان ہوا؟ اس سے آگے پیچھے کتنی پیسے تھے؟ مطلب بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اس تقریر، جس نے بھی اس تقریر کو میاں نواز شریف کو لکھی ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے مسائل پیدا کر دیے ہیں، ان کے لیے کوئسچن ریز کر دیا ہے۔ دوسری بات، مثلا یہ بھی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات میں آپ کوئی اور نہیں لگا رہا ہے، پاکستان میں تو یہ ڈسکس چل رہا ہے، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، الزام تو بیرونی ان اخبارات نے لگایا ہے۔ اور اگر لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کو چاہیے کہ بیرونی عدالتوں کو فوری طور پر کانٹیکٹ کریں، حت عزت کا دعویٰ کریں ان اخبارات پر، اور اربوں کھربوں روپے آپ وصول کریں گے جب آپ یہ ثابت کریں گے ان عدالت پہ کہ میں معصوم ہوں، انہوں نے الزام لگایا تھا۔ سب سے پہلے کام نواز شریف فیملی کا یہ تھا کہ ان اخبارات نے، جو بیرونی اخبارات ہیں جنہوں نے آپ پر الزام لگایا تھا، آپ کو چاہیے کہ حت عزت کا دعویٰ ان پر کریں تاکہ آپ اور آپ کو اعتماد ہونا چاہیے بیرونی عدالتوں پہ۔ جب آپ کو بیرونی ڈاکٹروں پہ اعتماد ہے، وہاں جا کے آپ علاج کراتے ہیں، جب بیرونی دنیا میں سرمایہ کاری آپ کرتے ہیں، ان پر اعتماد ہے، تو وہاں کی عدالتوں پہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، یہ بات بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے تھی، آپ نے ایک کمیشن، ریٹائرڈ جج کا کمیشن بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو انویسٹیگیشن ہوگی، اور آپ کے پاس، آپ کے ملک میں بہترین انویسٹیگیشن جو ہے وہ ادارے موجود ہیں۔
آپ کو ان تحقیقاتی اداروں کو کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ تلاش کریں، آپ بتائیں، جبکہ آپ ان کے سربراہ بھی ہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے ایک ریٹائرڈ جج کی بنیاد پر ایک کمیشن بنا دیا. پاکستان میں کمیشن کی تاریخ سب کو پتہ ہے. ہم حمود الرحمان کمیشن سے لے کے ایبٹ آباد، سلالہ، فنا، دس دیٹ، اس پہ میں بات نہیں کر رہا. میں تو ایک کمیشن کو سامنے رکھتا ہوں. آپ ہی کی گورنمنٹ میں ایک کمیشن بنا، جوڈیشل کمیشن بنا، اور وہ بنا ماڈل ٹاؤن کے اوپر. جسٹس باقر کی وہ رپورٹ آج تک پبلک نہیں ہو سکی. جوڈیشل کمیشن کی وہ رپورٹ، پنجاب میں ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اس کی کمیشن بنا، اس کی رپورٹ آج تک. آپ کی حکومت ہے، آپ کے بھائی کی حکومت ہے، اتنی ہمت نہیں کہ وہ آگے آ سکے. تو آپ بتائیے، آپ وزیر اعظم ہیں، ایک ریٹائرڈ جج کے پاس کتنی ہمت ہوگی کہ وہ اس کمیشن کو میں بیٹھ کر انصاف کر سکے اور ان انویسٹیگیٹڈ چیزوں کو سامنے لا سکے اور فیصلہ صاحب اقتدار کے خلاف اگر بنتا ہے تو دے سکے. کیا یہ ممکن ہے؟ اور نہیں بنتا ہے تو کیا اس میں اتنے اختیارات ہیں، اتنی طاقت ہوگی؟ تو عوام اس کمیشن کو لے رہے ہیں، دوسرے لوگ اس کمیشن کو ریجیکٹ کر سکے ہیں. میں اسی کے اوپر بات کروں گا کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لوں گا اور پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. میرے مہمان ہیں آج کے فیصل واڈا، تحریک انصاف کے رہنما. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب، اس وقت سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں، لاہور اسٹوڈیو میں ہیں اس وقت. آپ کا بہت شکریہ سر. لارڈ نذیر صاحب، ممبر ہاؤس آف لارڈز برطانیہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا شکریہ. قمر الزمان کمائرہ، پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے میں آتا ہوں جناب واڈا صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ کے توسط سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جھوٹ بولا ہے، لیکن ان کی سمجھ نہیں تھی، ان کو بتایا نہیں گیا تھا، یا ان کی جو لیگل ایکسپرٹس کی ٹیم ہے، کیونکہ پی ایم بات کر رہے ہیں، کوئی عام چلتا ہوا آدمی نہیں بات کر رہا، کہ انہوں نے کہا یہ جوڈیشل کمیشن ہے، ریٹائرڈ جج کا جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا. انکوائری کمیشن تو بن سکتا ہے لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دھول جھونکا جا رہا ہے یا مس انڈرسٹینڈ کرایا جا رہا ہے عوام کو. تو میرے خیال سب سے پہلے اس کے اندر جس کو انٹروین کرنا چاہیے وہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، کہ وہ انٹروین کرے. نمبر 2 یہ کہ اس کی پاورز کہاں تک کٹیل کریں گے، یہ کہاں تک اس کی اجازت دیں گے پاورز کی، اور کٹیل کرنے کی کوشش ابھی سے ہی کر رہے ہیں کہ اگر ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے. لنڈن میں کیس ہے، سعودی عربیہ سے وہ کہہ رہے ہیں پیمنٹ آئی ہے، تو انٹرنیشنل سائٹ پہ کس طرح دیکھیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک فرگوسنس ٹائپ اکاؤنٹنٹ یا آڈٹ کمپنی ریکوائر کریں جو فورینزک آڈٹ کرے اس کا، اور وہ ٹریل بتائے. کیونکہ دیکھیں لنڈن میں یہ کمیشن تو انویسٹیگیٹڈ کمیشن نہیں ہوا نا، یہ تو جوڈیشل. اگر اس کو اس طرح لیتے ہیں تو کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ آپ کے پاس تو ادارے موجود ہیں بہت سی. ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھیں پھر وہی بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ یہ پھر کھیلا جا رہا ہے، اور اب تو ورڈ سے بھی کھیلا جا رہا ہے. آپ نے اس کو جوڈیشل کمیشن نام دیا، لوگ بڑے خوش ہو گئے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کے کچھ ان کے ساتھی ہیں جن کا مکمکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلے اخلاقی جرت انہوں نے کہا. کہاں سے جرت ہے؟ جوڈیشل کمیشن کا مطلب پھر میں وہی کہوں گا کہ ایکٹنگ ججز. اور آپ کو یاد ہوگا 92 میں لون صاحب چیف جسٹس حاضر، ان سے ایسا ہی ایک کیس تھا جو انہوں نے کوآپریٹو سوسائٹی کا پیسہ اتفاق فاؤنڈری میں ڈلوایا تھا، اور اس کے بعد پھر انہی چیف جسٹس کو ایز ریوارڈ ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے بعد سینٹ کی کرسی دی گئی تھی. تو یہ ہم ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بڑے ہو گئے، میں بڑا ہو گیا یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے، جھوٹ، فریب اور کمپنسیشن اور ریوارڈ لوگوں کو کہ غلط ماڈل ٹاؤن کا کمیشن آپ کے سامنے ہے، اس کے جوڈیشل کمیشن کا کیسے احتساب طاقت؟ اب ڈاکٹر صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ بھول رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں لنڈن کا سیٹ اپ جو ہے اس میں سب سے پہلی ٹرم ہوتی ہے لاک آؤٹ. جب آپ ایک پراپرٹی لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لاک آؤٹ، پھر سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے ایکسچینج، اور تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کمپلیشن. اس سب سے پہلے ہوتا ہے KYC، نو یور کلائنٹ. بینک کو KYC سائن کرنا ہے. بالکل. بہت اب اگر پاکستانی بینکر نے سائن کیا تو پھنس جائے گا وہیں. آپ کو ٹریل وہاں سے شروع کرنی، پیسہ کہاں سے آیا، کدھر گیا، کہاں سے نکلا، اس کا پلس سورس کیا تھی، کیا بکا تھا، اس کے ڈاکیومنٹس کنیکٹنگ کیا ہے. اچھا اگر آپ ایج لے لیں حسن نواز صاحب کی، چھوٹے بیٹے کی، ان کے صاحبزادے کی، تو اگر آپ پیچھے چلے جائیں 90s میں اس حساب سے تو 17 سال کا ہوا، تو انڈر ایج تھا، تو وہ بینک کے ڈاکیومنٹس کیسے سائن کر رہا تھا؟ پھر ان کو ادھار ملینز آف ڈالرز کا لوگ دے رہے، ہمیں اور آپ کو تو کوئی نہیں دیتا. تو پھر آپ کو 32 ملین انہوں نے اپ فرنٹ پے کیے. تو یہ بہت سارے اور جو پھر آج پرائم منسٹر صاحب نے، سب سے دکھ کی بات یہ
کہ اتنا بڑا کامیابی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے یادیو کو پکڑ کے کی, ایجنٹ کو, اس کا ذکر, اس کی کوئی پریس کانفرنس نہیں, اس کا کوئی قوم سے خطاب نہیں. آپ اپنے والد مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, لیکن آپ ہمیں آپ کی سٹوری سے نہیں مطلب کہ آپ کے گھر میں کتنی, آپ کے گھر میں ہی برکت ہوئی. اچھا پلس پھر ان کے 6-7 بھائی ہیں میاں صاحب کے, ان کی گروتھ بھی ڈیوائڈ ہونے کے بعد دیکھ لیں تو پروپورشنیٹ گروتھ ہے, ان کی گروتھ اسکائی ہائی ہے. تو اگر یہ سارے پوائنٹس کو آپ جاٹ ڈاؤن کر لیں تو آپ کو خود ہی بہت کچھ یہی مل جائے گا. آپ کو جوڈیشل کمیشن, مثلا آپ لوگ کمیشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں سر, ہم ریجیکٹ کر دیا ہے؟ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ان کو نہیں نیب پہ بھی بھروسہ, تو ہمارے پاس بڑی زبردست انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, ISI ہے, MI ہے, یہ بڑے بڑے بم ایک GIT انویسٹیگیشن جس طرح اور اس کو بھارت میں بنا دیا. میں آگے بات کروں گا. اس وقت میرے ساتھ ہیں جناب لارڈ نذیر صاحب. لارڈ نذیر صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی, تھینک یو. جی لارڈ نذیر صاحب, کیا کہیں گے یہ جو ایشو اس وقت پاکستان میں ہے؟ پھر آج میں نے سنا ہے کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے تو استعفیٰ دے دیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے آج تقریر کی ہے عوام سے, اور انہوں نے ایک کمیشن بنایا ریٹائرڈ جج کے حوالے سے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب, آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزگنیشن دی ہے اور پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا ہے. ایسے ہی فرانس, آسٹریلیا, ہالینڈ, آسٹریا, UK, یہاں پہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ جو سپر رچ کی پیسے چھپانے والی جگہ ہیں, یہ آپ کی پاناما کی جو یہ ساری انفارمیشن 11.5 ملین ڈاکیومنٹس میں سے جو ملے ہیں, میں یہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الیگیشنز نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں, یہ فیکٹس ہیں. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ جو انفارمیشن جو ملی ہے کہ یہ غلط ہے اور کوئی الیگیشنز لگا رہا ہے. یہ وہ مانتے ہیں کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ چاہے برٹش ورجن آئیلینڈز میں وہ رجسٹرڈ کمپنی ہے یا کہیں اور, یہ ٹیکس ہیون, آف شور ٹیکس اوائڈنس کا ایک طریقہ جو جن لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ غیر قانونی طریقہ نہیں ہے, یہ ٹیکس ڈاجنگ کا لوپ ہولز جو کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر وہ, اس میں آپ دیکھیں تو بڑے بڑے عجیب سے لوگ جو ہیں اس موسیک فونسیکا کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس سے نظر آتا ہے, چاہے وہ نارتھ کوریا کی جو نیوکلیر ویپنز کے جو پیسے آئے اور وہ کمپنی جو فرنٹ پہ تھی, یا ایران کی جب پہ سینکشن لگے ہوئے تھے, حزب اللہ کے لوگ, اور ان میں کامن چیزیں کیا ہیں سارے کے سارے. تو اگر آپ یہ مینشن کریں کہ اسکائی والوں کی جو خبر تھی اس پہ سب سے اوپر جو فوٹو لگا تھا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا لگا تھا, اور اس میں ہیڈز آف اسٹیٹ دوسرے بھی جو ہیں ان کی ایلیگیشنز کے حوالے سے لگا تھا. تو چاہے جائے یہ غیر قانونی نہیں ہے, یہ مورلی اور ایتھیکلی غلط ہے. جو ایک آدمی جو ذمہ دار ہے, ایک فیملی جو انوالوڈ ہیں کہ وہ ملک کو چلائیں گے, اور مورلی اور ایتھیکلی وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس بھی پے کریں, اور جن کو انٹرنیشنل ادارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, آپ کے ملک ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتا. پھر وہ نذیر احمد اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے بھیجیں, ملک کو بنائیں, ملک کو سنواریں, اور اپنے بیٹوں کے پیسے جو ہیں وہ پیناما کے لو فرم کے ذریعے وہ جناب وہ ٹیکس ہیونز میں آف شور ٹیکس اوائڈنس کمپنیز کے ذریعے وہ کہیں اور انویسٹڈ ہیں. تو وہ مورل اتھارٹی ان کی ختم ہو چکی ہے. تو اب یہ جو تقریر واڈا صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے, جو تقریر ابھی میاں صاحب نے, میں تو معاف کرنا اگر کسی کو برا لگے, صرف آخر میں میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زکوٰۃ بھی بھیج دو, کیونکہ میں بڑا وکٹم ہوں. پاکستان کے جتنے لوگ جو ہیں وہ ہماری ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ سر ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں سر, آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں سر. نہیں, انہوں نے اور تو سب کچھ کہا. دیکھیں یہاں پہ جو منسٹری آف مس انفارمیشن ہے
وہ آپ کے ہر روز سامنے آ کے جناب وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے مجھے دیں, ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, آپ جا کے یہ واڈا صاحب کی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ کیس کریں. اچھا مہربانی کریں آپ ان سے 10-20 ہزار پاؤنڈ مجھے لے کے دیں, میں جناب سیریس کرائمز آفس اور ہمارے ہر میجسٹریز ریونیو اور کسٹمز کو منڈے جا کے خط لکھ کے کہتا ہوں کہ ان کی جو, کیونکہ ان کا بیس لنڈن میں ہے ان کمپنی. لارڈ نذیر صاحب کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں جناب. جی جناب میں آتا ہوں اپنے عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف. عارف حمید بھٹی صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں کیا کہوں, اندھے بہرے لنگڑے ٹنڈے لوگوں کا یہ پاکستان ہے. کیا کہوں ان بے ضمیروں کو, اپنے جیسے لوگوں کے لیے, کہ اسلامی جمہوریہ نام رکھتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئی ہے. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے ریزائن دے دیا نا. آپ ابھی کہہ رہے تھے مجھے آپ سے بھی اختلاف ہے کہ الزام لگایا پاناما نے. الزام کیا لگایا, سچ بتایا انہوں نے, اور یہ خود مانتے ہیں کہ ہاں ہماری پراپرٹی ہے, تو الزام کیسے ہو گیا؟ یہ تو اس کی تذلیل ہے, اس کو الزام کہنا. اتنی انہوں نے اعلیٰ کاراگری سے پاکستان سے بیرون ملک سمگلنگ کے ذریعے یا کوئی بھی نجائز ذرائع استعمال کر کے پاکستان لے گئے. وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے جنہوں نے پاکستانی ایجنسیوں کو بھی دھوکہ دیا, پاکستان کے قانون کو بھی دھوکہ دیا, پاکستان کے آئین کو بھی دیا, اور لندن کو بھی دیا, اور جا کے اربوں روپے کی پراپرٹی بنا لی. آپ ایسے ہونہار وزیر اعظم پپو شاہ کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں. ایک تو یہ واپس ہے. دوسرا جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا, پاکستان میں یہ کمیشن چلتا ہے, اور میاں صاحب ویسے بھی اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے, آئے ہو تو کی لے آئے ہو, چلے ہو تو کی دے کے چلے ہو. کون سی بات ہے جوڈیشل کمیشن ہے؟ اور بھائی اس ملک میں پٹواری کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن افسر بڑے اچھے ہیں, خاک اچھے ہیں. ادھر تو جس کا چابی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے, کون سا ادارہ جس نے انڈیپینڈنٹ آج تک آپ کے فیصلے کیے ہیں؟ سہولت مرزا کے انکشافات دیکھ لیں, ڈاکٹر آسم کے انکشافات دیکھ لیں, عزیر بلوچ کے دیکھ لیں, اسحاق ڈار کے منی لانڈرنگ کا ایفیڈیوٹ دیکھ لیں. اور پاکستان میں تو کوئی قانون ایسا بنے ہی نہیں جو طاقتور کو اور حکمران کو سزا دے سکے. وہ ایسا ادارہ ہی کوئی نہیں ہے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, اور میاں صاحب کو میں سلام کرتا ہوں. میاں صاحب آپ نے وہ نظار ریڈی صاحب کی, میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اتنے ہونہار با کمال لیڈر ہے کہ انہوں نے ملک کی 98% لوگوں کے حالت زار یہ کر دی ہے کہ ان پہ زکوٰۃ لگ جائے. اب پاکستان کے 98% لوگوں پر زکوٰۃ لگ جائے گی. دین آپ کو روکے گا نہیں جو ہماری حالات زندگی ہو گئے ہیں. تو بھائی دیکھیں, لیڈر ہوتا ہے جس کا ویژن آپ سے زیادہ ہو, قوم کو لیڈ کرتا ہو, جس کی سوچ زیادہ ہو, مشکل حالات سے نکالتا ہو. تو بس ہمارا لیڈر صرف یہ ہے کہ مشکل حالات میں اپنا سرمایہ بیرون ممالک لے جاتا. تو ٹھیک ہے یار, قوم جاہل ہے, مطلق ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا تھا, اور چپ ہو. کیوں چیخ رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ یہ پاکستان ہے ہی. میں یہاں پہ روکوں گا بریک پہ, میں بریک پہ جاؤں گا. لیکن ایک بات بریک پہ جانے سے پہلے, اور وہ ہے حسین نواز صاحب محترم, ہمارے جو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں, وہ بار بار ٹی وی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آف شور کمپنی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے. اور صحیح کہا آپ کے لارڈ نذیر صاحب نے, انہوں نے کہ بھائی یہ الزامات نہیں ہیں, یہ وہ تقریباً 1 سال کی محنت کے بعد اس آرگنائزیشن نے ثبوت کے ساتھ یہ چیز دی ہے, اور آپ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ لندن کی جو پراپرٹی میں نے سعودی عرب کی پراپرٹی بیچ کر دی, ٹھیک ہے جی, سعودی عرب کی پراپرٹی آپ نے بیچی اور پھر لندن میں آپ نے خرید لی, آپ نے بہت اچھا کام کیا. سعودی عرب کی جو پراپرٹی آپ نے خریدی ہے, لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ وہ سرمایہ کہاں سے لائے؟ اگر فرض کریں کہ آپ نے لون لیا ہے, تو دنیا کا کوئی بینک آپ کو فل لون نہیں دیتا ہے. آپ کچھ نہ کچھ پرسنٹیج وہ لون دے گا, باقی ایکویٹی, باقی پیسہ جو آپ نے شو کیا ہوگا, وہ پیسہ آپ کہاں سے لائے؟ اگر وہ پیسہ آپ پاکستان سے لائے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو پاکستان سے لائے ہیں وہ کیسے لایا؟ کیا آپ قانونی طریقے سے لائے, اپنے ساتھ لے گئے, بینک کے تھرو لائے؟ یہ سوال بنتا ہے. اب یہاں آنا ہے آپ کو, آپ انٹرویو دے رہے ہیں, آپ ہمیں بھی موقع دیجئے, ہم بھی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں آپ کا. ہم یہ سارے سوالات ضرور کریں گے آپ سے بڑے ادب کے ساتھ. کیا ہمیں بتائیں کہ آپ وہاں پہ تو لے جاتے ہیں کہ سعودی عرب کو ہم نے بیچا اور اس کے بعد ہم نے وہاں پراپرٹی خریدی. سعودی عرب میں جو چیزیں خریدی گئیں وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اور وہ لون دنیا میں کہیں 100% نہیں دیا جاتا.
تو وہ परसेंटेज जो आप लेकर गए बैंक के पास, वो पैसा कहां से लाए? अगर वो पाकिस्तान से लेके गए तो क्या बेचा यहाँ पे आपने और किस तरह लेके गए, और जो बेचा उस पर आपने टैक्स दिया? ये बड़े सवालात हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की लॉर्ड नज़ीर ने कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जब ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों से, ओवरसीज से कि आप आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने बेटों को इन्वेस्टमेंट बाहर करवा रहे हैं, और वो भी ऑफशोर कंपनी में, जिसमें दो मोटी मोटी चीज़ें वाज़ेह हैं कि टैक्स नहीं देना, सोर्स नहीं बताना। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कायरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, आ रही है। जी कायरा साहब, ये जो आप पनामा लीक से, ये डेफिनेटली आपकी नज़र में है। उसके बाद आज आइसलैंड के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे इंक्वायरी शुरू हो गई है, इन्वेस्टिगेटिव इंक्वायरी। हमारे मुल्क में भी हमारे मुल्क के मोहतरम वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने आज कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने जो बातें की और फिर कमीशन बनाया। आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, ये बड़ा दुनिया भर में किस पर बड़ा चर्चा हुआ, ये बड़ा एक धमाका है दुनिया के अंदर, बहुत बड़ा। उसका असरात उसके दुनिया भर में महसूस होने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि आइसलैंड के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया है, सारी दुनिया को पता है। और उसके ऊपर इससे कुछ दिन कबल जब ये बात यकीनन मियां साहब के खानदान के इल्म में आ गई होगी, तो उनके बेटे ने एक प्रीएम्प्टिव इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने ये बातें तस्लीम की कि मेरी एक ऑफशोर कंपनीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हमारी मलकियत हैं। फिर उसकी उन्होंने मजीद वजाहतें की। उन्होंने कहा कि हम टैक्स अवॉइडेंस के लिए लीगल वे निकाल के हमने ये कंपनियां बनाई हुई हैं। लाइक दिस, उनका एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू है। वो उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, उन्हें पता था कि ये हमारे नाम अब डिवील होने वाला, तो बेहतर है कि हम खुद इसको ओन कर लें। बाद में सब साबित हो गया। अब उसके ऊपर जो मीडिया में हाइप खड़ी हुई, अपोजिशन ने जब उस पर एहतजाज किया, तो वज़ीर आज़म साहब का आज खिताब मुझे समझ नहीं आया कि उसकी क्या थी। वज़ीर आज़म ने पूरे खिताब के अंदर अपने खानदान की खिदमत गिनवाई है, उनकी कोशिश, बिल्कुल हमें उसका एतराफ़ है, उनके बुजुर्गों की बड़ी मेहनत है, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। और ये इस बात से सारा मुल्क वाकिफ है। और अगर इनके साथ कोई जाति फर्ज करे नेशनलाइजेशन को, वो कह रहे हैं हमारे साथ जाति की, तो भुट्टो साहब ने कोई उनको विक्टिमाइज नहीं किया था। ये कोई सियासत में तो थे नहीं कि उनको विक्टिमाइज करने की बात की जाती। उस वक्त एक फिलॉसफी के तौर पर नेशनलाइजेशन बहुत सारे सेक्टर्स में हुई, बहुत सारे मुल्कों में हुई, अच्छी हुई बुरी हुई एक अलग बहस है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव असरात दोनों तरफ बातें होती हैं, लेकिन वो कोई टारगेटिंग नहीं थी। उसके बाद जोनाथन जहाज का उन्होंने फरमाया, वो बड़ी लंबी बहस है डॉक्टर साहब, वो फिर किसी वक्त कर सकेंगे। पर फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि जोनाथन जहाज का इशू खालिस्तान एक टेक्निकल इशू था, क्योंकि मियां साहब की फैक्ट्री के अंदर इनके अपने बॉन्डेड वेयर हाउसेज थे, और इनका जितना भी सामान जनरल ज़िया के दौर में एक्सरसाइज ये थी कि इनके जहाज आते थे, वो सीधा सामान उतर के रेल के चक्रों में लोड हो जाता था और इनके गोदामों में आके यहाँ असेस होता था। इसके ऊपर ये था कि तहफ़्फ़ुज़ात थे उस वक्त की हुकूमत के, उनके पास खबर थी कि इसमें सेकेंड हैंड माल भी आता है, पाइप भी आता है, फला फला बहुत कुछ होता था उस दौर में। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसको हम वैल्यूएट वहीं करेंगे, ऑफलोड जब करेंगे वहीं उसकी वैल्यूएशन होगी कि इसमें है क्या। उस तनाज़े की वजह से जो था वो रुका रहा। मियां शरीफ साहब का खानदान ये कहता था कि हम इसकी असेसमेंट वहां नहीं कराएंगे, हम अपने नाम में इसको लेके जाके असेस कराएंगे। ये एक कंट्रोवर्सी थी। बहरहाल ये एक मियां साहब ने जो जिक्र किया उसका मैंने भी जिक्र कर दिया। रही बात, उसके कुछ बेनिफिट भी इनको मिले थे उस दौर में। अगर नेशनलाइजेशन के दौर में इनके साथ कुछ जाती हुई तो बाद में बड़े सारे उसके बेनिफिट भी आए। बट एक डॉक्टर साहब बड़ी अजीब बात है, ये कहना तो मुनासिब नहीं था शायद, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ अपनी खिदमत अपने खानदान की गिनवाई है, तो मियां मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, वो 7 भाई थे। 7 भाइयों की ये जाति थी। और जब मियां साहबान पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये 7 भाई इकट्ठे थे। जब ये पॉलिटिक्स में आ गए तो खानदान के अंदर एक तफरीक आई, या एक नेचुरल डिवीजन होती है, 7 भाई अलग अलग हो गए। ये पॉलिटिक्स में आने के बाद का जिक्र है। अब सवाल ये है कि उन बाकी 6 भाइयों की जायदादें भी क्या इसी तनाज़ुर से बड़ी हैं? अगर ये सवाल पूछना है तो आंसर इज नो। वो आज भी एक नॉर्मल बिजनेसमैन है,
اور میاں صاحب دونوں بھائی اور ان کے بچے جو ہیں یہ دنیا میں ان کے جائیدادیں ہیں اور یہ اربوں خربوں کے مالک ہو گئے ہیں، تو کیا یہ نارمل بزنس ہی تھا؟ آنسر آپ بہتر تلاش کر لیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آف شور کمپنیوں کا تعلق ہے، آف شور کمپنیاں دنیا میں یہ بے نامی کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقی ایسٹس نہیں ہوتے، ان کے کئی دفاتر نہیں ہوتے، یہ بیسیکلی اپنا سورس چھپانے اور ٹیکس بچانے کے لیے، اور ان کے تو بیٹے میاں حسین نواز صاحب نے تو فرمایا ہے اپنے انٹرویو میں، کہا ہے کہ ہم نے ٹیکس ہماری بچانے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے یہ کیا ہے۔ بڑے دلچسپ سوال ہیں، کیا ٹیکس ایویژن جرم ہے یا ٹیکس اوائڈنس بھی جرم ہے؟ اگر ٹیکس اوائڈنس کا پتہ چل جائے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ بھی ہے کہ جی آپ نے آف شور کمپنیاں بنائیں، آف شور کمپنیاں بنانے کا مقصد ہی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ سے سوچنا پوچھا جائے، اور اب میاں صاحب نے جو کمیشن بنایا کہ میں جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہوں، پہلی بات ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، یہ ریٹائرڈ جج پہ مشتمل ایک کمیشن تو ہے، یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن وہ ہوتا ہے جہاں پہ حاضر ڈیوٹی جج جو ہے وہ کمیشن کو ہیڈ کرے یا کو کمیشن کے طور پہ کام کرے۔ بٹ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کمیشن کو بنا کے اس سے لینا کیا ہے؟ آپ نے اس کمیشن کا کہا اس کے ٹیم واز کیا ہے؟ فرمایا یہ میں آگے آپ سے میں اس پہ میں یہاں روکوں گا، میرے اور بھی کچھ گیسٹ ہیں، میں ان سے پوچھ لوں، یہ والا سوال ضرور پوچھوں گا کہ وزیر اعظم سے اتنی بڑی غلطی کس ایڈوائزر نے کرائی کہ ان سے اس ریٹائرڈ جج کو جو کمیشن بننا تھا اس کو جوڈیشل کمیشن، اور پھر اس کا حاصل کیا ہوگا، اس پہ آگے بات کروں گا۔ میں ذرا واڈے صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، واڈے صاحب کیا کہتے ہیں، یہ اگر بیرونی عدالت میں جاتے اور وہاں اپنا کیس پلیٹ کرتے کہ جی یہ آپ نے مجھ پہ جو حقائق الزام ہے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، پھر سے وہی ہمیں ریپیٹ کرنی پڑے گی جو باتیں میں نے کہی، وہی قائرہ صاحب نے بھی انڈورس کی کہ یہ ایڈوائزرز نہیں مروا دیا اس ملک کو، تباہی جو 65 سال 70 سال سے آئی ہوئی وہ نہیں ایڈوائزرز کی، وہی بیوروکریٹس ہیں، وہی بیوروکریسی پرابلم کریٹ کرتی ہے، وہی پولیس کے افسر ہیں، ریفارمز دیے ہوئے جوڈیشری، آپ کو پتہ ہے جنریشن دادا نے کیا، پوتے کے بیٹے کے بارے میں جا کے فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی چیلنج ہو جاتا ہے۔ یہ ریفارمز کی ضرورت تھی، لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ ساری نون لیگ، پرائم منسٹر حمید صاحب، پرویز رشید صاحب، یہ سارے فوکس نے عمران خان صاحب کے اوپر۔ بھئی ہم نے نہیں الزام لگائے، میڈیا نے نہیں الزام لگائے، الزام لگائے ہیں انٹرنیشنل اخباروں نے جن کے پاس ثبوت ہے۔ آپ کو چاہیے، اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ کے توسط سے، اور میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کا تو خرچہ دیں گے، پھر کسی کا گورنمنٹ کے خزانے سے، میں اپنی ذات کے تحت ان کو آفر کر رہا ہوں کہ میں ان کے سارے خرچے ادا کروں گا۔ کس کے؟ نون لیگ کے، وہ میں پارٹی سے مانگوں گا، میں اپنی جیب سے دوں گا کہ وہ چلے جائیں لنڈن، میں بھی پرسوں جا رہا ہوں، ہم ساتھ چلتے ہیں، اور میں ان کے پیمنٹ بھی کر دوں گا نون لیگ، ان کا جا کے کیس کریں اس اخبار کے اوپر، اور جا کے ان سے پوچھیں کہ ان کے اوپر انہوں نے داغ کیسے لگایا، وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں نا، وہ صرف الزام تو نہیں لگا رہے، وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ اور ان دا مین ٹائم میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے، وہ انٹروین کرے۔ باقی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں، اگر ابھی یہاں کہیں کسی کا فون وائس کٹ کے تحت سن لیا جائے تو آپ ایکشن کرتی ہیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی۔ نہیں، وہ آپ نے دیکھا نہیں، ایگزیکٹ بھی تو ہوا تھا کہ جی اخبار میں خبر آئی تھی تو آپ نے یہاں اپنی انویسٹیگیٹڈ ایجنسیز کو آپ نے ایک دم یہ اخباری خبر نہیں ہے، اس میں اخبار کے ساتھ ثبوت بھی ہے، خبر پہ اتنا کچھ ہوا، ثبوت بھی ہے۔ اور دیکھیں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے، آسٹریلیا میں اور ہر جگہ پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، امیتابھ بچن، ایشوریہ رائے کا بھی نام آ گیا ہے، اب تو ان کو چاہیے کہ سپر سٹارز کے ساتھ بھی ان کا نام آ رہا ہے، تو چلیں، پیمنٹ کا مسئلہ ان کو ہونا نہیں چاہیے، وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا بالکل سر، یہ میری، میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا سر، سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہی، 40% ایکوٹی آپ کو سعودی عربیہ، پوری دنیا میں 40% دینی پڑتی ہے، اور بہت اچھا کلائنٹ ہو اور بہت اچھے ایسٹس ہو اور بہت اچھی فیزیبلٹی ہو تو آپ کو 35% اوورسیز کو دینا ہی دینا ہے۔ پھر بھی وہ دینا ہے سر، 30% تو دینا ہی دینا ہے، دینا ہے نا سر۔ وہ 30% کہاں سے آیا؟ اچھا، ان کی جب ڈیٹس آپ میچ کرتے ہیں وہ یہی ریزالو ہو جاتا ہے کیس کہ وہ پیسہ گیا کب، آیا کب، بکا کب، لگا کب، اور کیسے گیا، کس نے میں روکوں گا، میں ذرا جانا چاہتا ہوں لارڈ نذیر صاحب کے پاس۔ لارڈ نذیر صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی۔ ایک بار ڈاکٹر صاحب، میں لارڈ نذیر صاحب بالکل آواز آ رہی ہے کر رہا ہوں سر۔ السلام علیکم جی۔ لارڈ نذیر صاحب، فیصل واڈے عرض کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ یہ فیصل واڈے صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ لارڈ نذیر صاحب، میں نے سر کہا ہے کہ آپ بھی وہاں ہوں گے، میں بھی پرسوں پہنچ رہا ہوں، تو میں نے کہا میں خرچہ دے دوں گا نون لیگ کا، وہ چل کے کیس کرے اس کے اوپر، اخبار کے اوپر، کیونکہ اس بار تو اخبار نے ثبوت بھی دیے، اور وہ بجائے عمران خان صاحب کو گورنمنٹ کے خزانے سے دے، میں اپنی جیب سے دینے کو تیار ہوں، خرچہ دے، چلتے ہیں ساتھ،
آپ بھی وہاں موجود ہوں گے, میں بھی ہوں گا, یہ بھی ہوں گے, کیا کہتے ہیں؟ صاحبزادے بھی ہوں گے. فیصل واڈا صاحب ایکچولی یہ کوئی لائبل ڈیفیمیشن کا کیس ہے نہیں, بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ جرمن نیوز پیپر نے یہ جو ہے وہ اوریجنل سٹوری بریک کی تھی. پاناما لیکس جو ہیں یہ اویلیبل ہے پوری دنیا میں, 100 سے زیادہ اخبارات نے یہ جو سٹوریز ہیں وہ پرنٹ کی ہیں, کیونکہ یہ حقائق ہیں, الیگیشنز نہیں ہیں. جو بات آپ کر اگر یہ حقائق ہے تو پھر ہمارے وزیر اعظم یا جن لوگوں پہ الزام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الزام ہے اور جھوٹا الزام ہے. اگر حقائق ہے تو یہ تو الزام بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن آپ پاکستان کے جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں وہ ان کو شیطانی ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں, وہ شیطانی لیکس کہہ رہے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی شیطان کہہ رہے ہیں جو اس کو جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں. میرے خیال میں فیصل واڈا صاحب آپ تشریف لائیں لنڈن, یو آر موسٹ ویلکم. یہاں پہ ہر میجسٹیز ریونیو اینڈ کسٹمز کی ایک انکوائری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں COP9. COP9 جو ہے وہ بڑی سمپل سی انکوائری ہے, کیونکہ یہ جو ٹیکس اوائڈنس اور جو آف شور ٹیکس ہیونز کے حوالے سے اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اپنے جو ان کے ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ انکوائری 20 سال کی آپ کی انکم اور 20 سال کے آپ کے ایسٹ وہ اور 20 سال کے آپ کے ایکسپینسز وہ دیکھتے ہیں, اور اس سے اگر زیادہ آپ کے اگر ایسٹس ہیں تو وہ چھین بھی لیتے ہیں اور آپ کو جیل میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ بہترین طریقہ, کیونکہ ان کا بیٹے کا ریزیڈنس میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ ایلیگیشنز بڑی سیریس, برطانیہ کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ ٹیکس اوائڈنس اور ٹیکس ہیون کو استعمال کرتے ہوئے ملک کو جو نقصان ہوا ہے, تو یہ ایک بہترین طریقہ. آپ لے کے جائیں گے, کیونکہ میں بریک پہ جا رہا ہوں, میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کیس کو انیشیٹ کریں گے؟ اب میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ پاکستان والے لوگ بھی کریں. قمرزمان قائرہ صاحب ہیں. نہیں سر, آپ یہ تو جا رہے ہیں, واٹر جا رہے ہیں, آپ انیشیٹ کریں گے سر, آپ مجھے یہ بتائیں آج انیشیٹ کریں گے آپ؟ مجھے بھی ایک بات پوچھنی میں ہے آپ صاحب کے سے. پروگرام کے تھرو میں آ رہا ہوں, میں ابھی آپ کی طرف آ رہا ہوں, سر, مجھے کیونکہ بریک کے لیے بڑی دیر سے کہا جا رہا ہے, میں صرف ایک جملہ پوچھ لوں سر کہ کیا آپ انیشیٹ کریں گے سر؟ میں کرنے لارڈ کے نذیر لیے صاحب. تیار ہوں, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ جو پاکستانی قوم ہے وہ تیار ہے. میں تو پہلے بھی آپ کو بتایا جی بالکل, پاکستانی قوم تو سچ سننے کو تیار ہے, میرٹ سننے کو. ایک بریک پہ جا رہا ہوں, پھر میں بھٹی صاحب اور قائرہ صاحب سے بات کرتا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. عارف بھٹی صاحب, میرا ایک سوال ہے عارف بھٹی صاحب کہ ایک بیرونی اخبارات میں ایک خبر آئی تھی صرف, اور وہ بھی اس جرنلسٹ نے دیا تھا جو پاکستان کے بڑے اگینسٹ تھا. اس خبر پہ موجودہ حکومت نے ایک بھرپور انکوائری جو ہے کی, انویسٹیگیشن کی, اس ادارے کو سارا انوالو کیا. آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی الزام نہیں ہے. جس طریقے سے دیکھیں, سب نے کہا کہ یہ حقائق ہیں اور 1 سال تک اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی, اس کے بعد ہی آئے. تو اس کے باوجود ایک کمیشن وزیر اعظم, یہ کیسا مشورہ ہے؟ اور پھر وزیر اعظم کو یہ جو ایڈوائزر نے جو مشورہ دیا جوڈیشل کمیشن کا, پھر جو اسپیچ جس طرح انہوں نے کی ہے اس میں کئی متضاد باتیں آ گئی ہیں جو وزیر اعظم کے لیے مسائل پیدا کریں گی. ان کے ایڈوائزروں نے یہ کیسا مشورہ دیا, ان کو کیا کہیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اب تھوڑی سی گزارش کرنے دیجیے گا, ورنہ میں تو تھوڑا سا ریسٹ کر رہا تھا. گزارش یہ ہے, سمپل سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کس طرح لے کر گئے, ادھر ادھر کی کیا بات کر رہے ہیں, کیا گمراہ کر رہے ہیں پوری قوم کو؟ صرف بتا دے کس قانونی طریقے کے ساتھ لندن پیسے لے کر گئے, کس بینک کے ذریعے لے کر گئے, وہ کیا آئینی طریقہ ہے؟ بہرحال اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. دوسرا, یہ الزام نہیں حقیقت ہے, یہ آپ کو پتہ نہیں کس نااہل اور منافق اور جھوٹے آدمی نے کہہ دیا یہ الزام ہے. یہ فیکٹس ہیں جو پاکستان کی ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر چکی ہے, جو درجنوں دفعہ سب کے علم میں آ چکا ہے. صرف انہوں نے ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ ادھر آپ الزام لگا دیتے ہو پاکستان میڈیا فار سیل ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹیوں میں لگا دیتے ہو, ادھر جو وزیر اعظم کی تقریر ہے
مجھے صرف ایسے لگا ہے کہ کسی بندے کو کسی نے پکڑ کے بٹھا دیا اور کہا ہے بھائی یہ تمہارا وزیر اعظم ہے، اس کی بات سنو اور اس پر عمل کرو. ہاں میں نے اس پہ عمل نہیں کیا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ میرا حق ہے. آپ اس کو مانتے ہیں تو مانیں. جو جوڈیشل کمیشن بنایا اس کی حیثیت میں بتانے لگوں آپ کو، جو کہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. میاں صاحب نے یہ کیا، منشی میرے ہاں کھینچنا. یار جس طرح جوڈیشل کمیشن ہوتے ہیں. اور بھائی آپ تو خود چور ہو، آپ بتاؤ کہ میں نے کن بینکوں کے ذریعے، کس لیگل طریقے کے ذریعے پیسے لے کر گیا. منی لانڈرنگ کیا ہے؟ ایہان علی کو کیوں پکڑا آپ نے؟ کیونکہ وہ ایک خاتون تھی، کیونکہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ اس کا نام آ رہا تھا. میاں صاحب آپ کو کون سا قانون اجازت دے رہا ہے؟ میں حیران ہوں کہ یہ آپ نے کہا آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے ریزائن دے دیا، اور پاکستان کا پاکستان کا جو جوائے لینڈ ہے فوٹو اسٹیڈیم میں، اس کا مینیجر ریزائن نہیں دے گا. یہ پھر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، 3 دفعہ جدوجہد کر کے پتہ نہیں کس کس کو خرید کے تو وہ دوبارہ وزارت میں آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریزائن دینے کے لیے آئے ہیں؟ وہ جو بندہ ایک جیل میں قید ہو، ملزم نہیں مجرم ہو، وہ راتوں رات جہاز پہ جس کے ساتھ 100 اٹیچی جائیں اور باہر چلے جائیں، وہ ریزائن دینے کے لیے آپ کے ملک میں آئے ہیں. میں حیران ہوں کہ اتنی دیدہ دلیری بہادری سے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے ایک آدمی نے اربوں روپے باہر کمایا ہے اور آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ اس کو سلام کریں، اس نے مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو زکوٰۃ پہ لے آئے ہیں. اب انشاءاللہ لے آئیں گے اگر یہ اور 2-4 سال رہے تو. چھوڑا ان کی بات نہ کریں، کسی صاحب عقل کی بات کریں. بالکل. میں کائرہ صاحب کی طرف آتا ہوں. کائرہ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی کائرہ صاحب آپ کوئی سوال بھی پوچھنا چاہ رہے تھے، اور میرا وہی تھا کہ جو آپ کنٹینیو کر رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن سے کیا حاصل ہوگا، اور وہ جوڈیشل کمیشن بھی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ بنایا گیا ہے اس کمیشن کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے بات یہ ہے کہ کس معاملے میں ہونا کیا ہے. ایک ریٹائرڈ جج، ججوں کے ساتھ تو میاں صاحب آن کے بڑے پرانے تعلق ہیں نا. آپ کو یاد ہے وہ ایک کسی جسٹس افضل سب سنگھ تھے میرا خیال ہے، ان کو سینیٹر بنایا گیا. ایک جسٹس قیوم والا بھی تھا سر، افزانے میں صدر پاکستان تک پہنچا دیا گیا. تو یہ کوئی پرانے روایت ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اس کمیشن نے کیا کرنا ہے. ڈی او آرز میں کہا یہ گیا کہ جس کے پاس جو ثبوت ہے وہ لے کے جائے. وہ بھائی ثبوت تو وہ دے گا جو الزام لگائے گا. یہاں تو کوئی نہ میڈیا الزام لگا رہا ہے نہ ہم الزام لگا رہے ہیں. ثبوت تو ہیں ان اخبارات کے پاس، ان کے اوپر کیس کر لیں. مجھے نہیں پتا میرے باقی دوستوں کا بھی یہی نقطہ نظر ہوگا، ان کے اوپر کیس کر لیں. یہاں تو ضرورت ہے، ہم تو مسترد کرتے ہیں اس عمل کو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے. اچھا قائرہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. قائرہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ کی حکومت کو 5 سال چلنے نہیں دی گیا، ہر تیسرے دن 100 ووٹ ہوتا رہا. کیا آپ موجودہ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج پاکستان کی عزت اور وقار کا مسئلہ پوری دنیا میں، اس پہ سپریم کورٹ 100 ووٹوں لے؟ نہایت ادب احترام سے قائرہ صاحب، میں نے تو کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا کہ اس ملک کے اندر شریف خاندان کا اور مسلم لیگ کا احتساب نہیں ہونا. ہم نے آج تک نہیں دیکھا. پیپل بڑی بات کر دی سر آپ نے، کیا تماشا ہو گیا ہوتا. بڑی بات کر دی قائرہ صاحب آپ نے. سن لیجیے، ایک چھوٹی سی مجھے بات کر لینے دیجیے. سوال یہ ہے کہ میاں صاحب نے کہا 25 سال سے ہم پہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں ہماری پراپرٹی کے. آپ کا بیٹا فرما رہا ہے میاں صاحب کہ ہم نے 2006 میں یہ آف شور کمپنیز بنائی اور یہ پراپرٹیز خریدی. 2006 اور 2016 میں 10 سال ہیں. تو یہ فرمائیے کہ 95-96 سے آپ پہ یہ الزام کیوں لگ رہے ہیں کہ یہ پراپرٹیاں آپ ہیں؟ آپ ان پراپرٹیز میں رہتے تھے. آپ کس حیثیت میں، کسی دوست کی تھی یا رینٹ پہ لی ہوئی تھی؟ کس کی تھی؟ لارڈ نذیر اس بات کو میں پوچھ رہا ہوں، ان سے یہ چاہتا تھا کہ لارڈ صاحب لنڈن میں ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ میاں صاحب ان پراپرٹیز کے 2006 سے آنورڈ مالک نہیں بنے، وہ 1996-97 سے ان کے مالک ہیں. تو یہ کیوں کنسیلمنٹ کر رہے ہیں؟ کس چکر میں وہ قوم کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کسی کمیشن کو مسترد کرتے ہیں. اگر حکومت پاکستان نے، پرائم منسٹر صاحب نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ فورینزک آڈٹ کرائیں کسی انٹرنیشنل فرم سے تاکہ اس کی منی ٹریل پکڑی جائے. ٹھیک کہا بھٹی صاحب نے کہ اور تو اس میں کچھ ہے نہیں. بات تو سمپل ہے کہ یہ پیسہ پاکستان سے گیا، کہاں سے پہنچا، اس کی ٹریل دے دیں، کام ٹھیک ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. اچھا بھٹی صاحب، یہ یہاں پر ایک سوال پوچھوں گا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور موجودہ گورنمنٹ میں بنا تھا، پنجاب میں بنا تھا، 14 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. باقر نجوی صاحب کا ان کا اس کا کیا ہوا؟ اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی. بیوقوف بنا رہے ہیں کیا ہوا؟ اس میں اس قسم کے انکشافات تھے کہ خدا کی قسم کوئی ریزنیبل عوام ہو تو خودکشیاں کر لے.
ریزائن دے دے. لیکن میں نے آپ سے گزارش کی ہے, میں قاری صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں, مسلم لیگ نون کے لیے نہ جج ہے ایسا, نہ کوئی ادارہ ہے جو ان کو ان کے کیے کی سزا دے سکے. جہاں 100 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں گولیاں مار دیں تو آپ گنگناتے حلق میرے, ان کے بچے آج بھی رو رہے ہیں. پاکستان میں اربوں روپیہ آپ باہر لے گئے, منی لانڈرنگ میں آپ رہے, ایفیڈیوٹ آپ نے دیا, لوگوں کو گولیاں آپ نے ماری, لیکن آپ کا احتساب نہیں ہو رہا. بھٹو کو آپ پھانسی لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر تھا. یہ بزنس مین ہے, ڈیل کر لیتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک, اور یہ خریدار اچھے ہیں, بکنے والے پاکستان سارے ہی ہیں تقریباً, تو جو یہ خرید لیتے ہیں بس میں 1 منٹ میں لارڈ نذیر کو آپ کو دوں گا. لارڈ نذیر صاحب, کیا واقعی پاکستان میں صاحب اقتدار اور خاص طور پر میاں صاحب کے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ حقائق ہے ان کے خلاف کوئی احتساب نہیں ہوگا, میرٹ پہ کبھی نہیں ہوگا سر؟ میرے خیال میں پاکستان میں بالکل نہیں ہوگا. یہ اگر آپ نے انویسٹیگیشن میں مدد کرنی ہے تو لنڈن میں ہر میجسٹیز ریونیو اینڈ کسٹمز اور سیریس فراڈ آفس جو ہے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ پیناما کی جو لا فرم ہے موسک فونسیکا, اس کے جو 11.5 ملین ڈاکیومنٹس جو نکلے ہیں وہ ایویڈنس پروڈیوس کر رہے ہیں کہ یہ کمپنیز جو ہیں ٹیکس اوائڈنس کے لیے وہ آف شور کمپنیز کو یوز کرتے رہے. اور کیا انہوں نے یہاں پہ یا کہیں ڈکلیئر کیا ہے اپنے ایسٹ کے کہاں سے وہ لے کے؟ بالکل ٹیکس وہاں پہ جو ہے وہ اوائڈنس کے لیے ہے, لیکن اس کا جو ٹریل وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ لمبی جو باتیں ہیں بالکل. اور میں قائرہ صاحب کے مجھے بالکل ٹائم نہیں ہوا ہے, بالکل ختم ہو گیا ہے. بہرحال لارڈ نذیر صاحب آپ کیس لے کے جا رہے ہیں. واٹر صاحب میں آخری جملہ, صرف ایک جملہ پوچھوں یار ڈاکٹر صاحب سے یہ تو کیا جیسے مریم تھے کہ وہ پراپرٹی کب سے ان کی ہے؟ اچھا لارڈ نذیر صاحب کب سے پراپرٹی ہے ان کی؟ یہ 90s میں ایک کمپنی تھی پاکستان کی, اور ان کے جو ان کی اپنی تھی اس کے نام پہ یہاں پہ پیسے جو ہے وہ البرکہ بینک کے ساتھ ان کا کیس تھا, بعد میں ٹرانسفر ہوگی. لیکن وہ ریاض سمیع صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جو ہائی کمشنر صاحب تھے, انہوں نے جہاں سے ایڈوائز لی, جہاں سے جو کچھ کیا, یہ ایویڈنس میرے پاس ہے. آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ 90 سے وہاں پر ان کے پاس پراپرٹی ہے؟ بڑی بات ہے. قائرہ صاحب آپ کو جواب مل گیا. جناب واٹر صاحب بالکل وقت ختم ہو گیا. عارف حمید بٹی صاحب آپ کا شکریہ, لارڈ نذیر صاحب آپ کا شکریہ, قمر قائرہ صاحب شکریہ, اور فیصل واٹر صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.